اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور کل ہم نے علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے جو نزول وحی کی اقسام ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کی کہ نبی علیہ السلام پر جو ہے وہ وحی کا طریقہ کار کیا تھا، کلام قدیم کو سننا، فرشتے کی رسالت کے واسطے سے وحی کا موصول ہونا، اور وحی کو دل میں القاء کیا جائے۔ اور دل میں القاء کیا جائے، یہ ناظرین بس اوقات اولیاء کاملین کو بھی ہوتا ہے، اور نبی علیہ السلام کے غیر کے لیے جو وحی کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہ الہام، یعنی جسے ہم الہام کہتے ہیں یا القاء کہتے ہیں یا تسخیر کہتے ہیں، اس معنی میں ہوتا ہے۔ لیکن وحی کی جو خاص صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام فرمائے یا فرشتے کی وساطت سے ہو، تو یہ تمام چیزیں ناظرین صرف نبی اور رسول کے ساتھ خاص ہیں۔ علامہ سہیلی نے الروض الانف میں لکھا کہ نزول وحی کی 7 صورتیں آپ نے بیان فرمائیں۔ کون کون سی؟ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو نیند میں کوئی واقعہ دکھایا جائے تو آقا علیہ السلام جب استراحت فرما رہے ہیں تو کہتے ہیں نا، حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام جب آرام فرماتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ ناظرین و سامعین، عام بندہ سوئے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام آرام فرمائے تو ان کا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ عام بندہ خواب دیکھے سچا ہے یا سچا نہیں تو ظاہر ہے کہ وہ معبر سے ہی بتا سکتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین۔ آقا علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا نا، تو قرآن بیان فرماتا ہے کہ تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے خواب کو سچا کر دکھایا، اور اے محبوب آپ ضرور مسجد حرام میں انشاءاللہ امن کے ساتھ داخل ہو جائیں گے۔ پھر ناظرین، گھنٹی کی آواز کی شکل میں آپ کے پاس وحی ہے، یہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے قلب میں کوئی معنی القاء کیا جائے، ڈالا جائے۔ 3 صورتیں ہو گئی۔ چوتھی صورت، نبی علیہ السلام کے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آئے، جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام عام طور پر آپ علیہ السلام کے پاس حضرت داحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں آتے تھے، اور ان کی شکل میں آنے کا جو ریزن تھا وہ یہ تھا کہ وہ حسین ترین شخص تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر چلا کرتے تھے تاکہ کوئی خاتون فتنے میں مبتلا نہ ہو، اتنے خوبصورت، اتنے حسین و جمیل تھے۔ ناظرین، یہ 3 صورتیں چوتھی صورت ہو گئی۔ 5ویں صورت کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس اپنی اصلی صورت میں آئے، اور اس صورت میں ان کے 600 پر تھے جن سے موتی اور یاقوت جڑتے تھے۔ اور 6ٹھی صورت، اللہ تعالیٰ آپ سے یا تو بیداری میں پردے کی اوڑ سے ہم کلام ہو، ناظرین جیسا کہ معراج کی شب ہوا، یا نیند میں ہم کلام ہو۔ ظاہر ہے کہ پردے کی اوڑ سے ہو، یا پھر ناظرین آپ کو اپنا دیدار کروائے، جیسا کہ شب معراج میں یہ بھی ہوا کہ آپ نے بلا حجاب دیدار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے کلام سے بھی مشرف فرمایا اور دیدار سے بھی مشرف فرمایا۔ یا نیند میں، یعنی آپ استراحت فرما رہے ہوں تو اس میں ہم کلام ہو، جیسے جامع ترمذی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس حسین صورت میں آیا اور فرمایا کہ ملائے اعلیٰ یعنی فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں۔ 7واں نمبر، اسرافیل علیہ السلام کی وحی، کیونکہ امام شعبی سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی تشریف لایا کرتے تھے، اور وہ 3 سال تک نبی علیہ السلام کو دیکھتے رہے، اور وہ آپ کے پاس وحی لاتے تھے۔
پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کیا گیا، اور مسند احمد میں سند صحیح کے ساتھ امام شعبی سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں یعنی 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو 3 سال تک آپ کی نبوت کے ساتھ اسرافیل علیہ السلام رہے، اور وہ آپ کو بعض کلمات اور بعض چیزوں کی خبر دیتے تھے۔ اس وقت تک آپ پر قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا۔ جب 3 سال گزر گئے تو پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس رہے، پھر 20 سال تک آپ پر آپ کی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا، 10 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں، اور 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ لیکن ناظرین، کچھ علماء نے، امام واقدی نے اس کا انکار کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ آپ کے پاس یعنی آپ کو کسی اور فرشتے کے سپرد نہیں کیا گیا، قرآن کریم وہی لے کر آئے، اور ظاہر ہے کہ پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی ناظرین، تو وہ بھی اقرأ بسم ربک الذی خلق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی تھی۔ تو بہرحال صحیح وہی ہے کہ ناظرین شروع سے جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے رہے، حاضر خدمت ہوتے رہے۔ ایک مختلف بات ہے کہ کسی موقع پر اور فرشتے بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہوں۔ ناظرین و سامعین، یہ وحی کے بارے میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جو ضروری سمجھا کہ آسان انداز میں آپ تک یہ بات پہنچائی جائے۔ اور اب اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے کہ وحی کی ضرورت اور ثبوت وحی پر، اس پر انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں آغاز میں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اور